الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ جو ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کی تاریخ میں بہت اہمیت ہے، اور سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی ملی 10 محرم الحرام کو، جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو یہودی روزہ رکھتے تھے اس دن 10 کو۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون سا روزہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی ملی، فرعون سے آزادی ملی 10 محرم الحرام کو۔ انہوں نے کہا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں، مدینے کے یہودیوں نے کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا میں تو زیادہ حقدار ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو آپ روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ چونکہ آپ یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے فرماتے تھے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، اس کو بات کو سمجھنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یا 9 اور 10 کو رکھیں، یا نہیں تو 10 اور 11 کو رکھیں۔ اور یہ کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت حسن بھی آپ کے نواسے ہیں۔ دونوں کے لیے آپ نے بنایا ریحان عطیہ فی الجنہ، یا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں۔ بہت احترام کرتے تھے آپ، نماز میں کندھے پر اٹھاتے تھے، آپ سجدے میں جاتے تھے یہ لوگ چڑھ جاتے تھے۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک مرتبہ ان میں سے حسنین میں سے ایک آئے تو ایسے ایسے گرتے گراتے، تو آپ نے خطبہ چھوڑ کے ان کو لے لیا۔ پھر آپ نے فرمایا اولاد بھی فتنہ ہے، یعنی محبت میں آدمی اس میں چلا جاتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کا اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، مسلک ہے، طریقہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اس زمانے میں، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں انہوں نے جہاد کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ والذین آووا، جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا،
مکے سے آنے والوں کو ٹھکانہ دیا، گھر دیا، رہنے کی جگہ دے دی وہ لوگ، وَنَصَرُوا انہوں نے ہر طریقے سے ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا یہ لوگ پکے مومن ہیں۔ کتنے 1,00,000 سے زیادہ ہے کل صحابہ کی تعداد، 1,00,000 سے زیادہ۔ لہم مغفرہ اگر کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اگر ہو گئی صحابہ سے تو معافی ہے، ورزق کریم عزت کی روزی ہے۔ اور ایک مسلک تو یہ ہے کہ تمام مہاجرین اور تمام انصار کی محبت ہونی چاہیے ہمیں، اگر ان کی محبت نہیں ہے تو ہم منافق ہیں۔ انصار کی محبت، مہاجرین کی محبت، امہات المومنین کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں، جتنی آپ کہتے ہیں نا 9-10 بیویاں، اور کچھ لوگ حضرت صرف خدیجہ کا نام لیتے ہیں اور بیٹیوں میں حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ ازواج مطہرات تو ان کی محبت یہ ضروری ہے۔ اور اولاد بنات النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے ان کا انتقال ہو گیا بچپن میں، لیکن 4 بیٹیاں آپ کی تھیں، وہ بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان میں حضرت زینب ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت فاطمہ ہے سب سے چھوٹی رضی اللہ تعالی عنہن۔ وہ 2 بیٹیاں دے دی حضرت عثمان غنی کی نکاح میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں دے دی۔ ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی دے دی، اس لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کے نکاح میں کون دیا، کس کو دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو برحق ہے، خلیفہ اول ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ اور خلیفہ دوم عمر فاروق جس سے شیطان بھاگتے تھے، آپ نے کہا جس راستے سے عمر چلتا ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ دے دی نکاح میں۔ اب دیکھیے کیسے پاک جو ہے رشتہ تھا ان لوگوں کے اندر۔ کبھی کبھی کتابوں میں کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ پر ظلم ہوا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، یہ سب جو ہے افسانے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو ان چارے باصفہ بولتے ہیں ہم لوگ ان کو، تو ان کی محبت بہت ضروری ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے آپ نے سنا ہوگا، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں خطبے میں ان کا نام لیا جاتا ہے، خطبے میں ان کا نام لیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حضرت حسن کا نام لیا جاتا ہے، حضرت حسین کا نام لیا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے، سب کا نام لیا جاتا ہے، پھر صحابہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کا موقف ہے۔ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں رد و بدل نہیں ہوا، نہ زیادتی ہوئی نہ کمی ہوئی، یہ ہم لوگوں کا مسلک ہے۔ اور جتنے پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر ہیں ان سب پر ایمان لانا، ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا ضروری، یہ موقف ہے ہم لوگوں کا۔ اور صحابہ میں بھی جتنے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، بنات النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، یہ سب جو ہے قابل احترام ہے۔ ان کے بارے میں گستاخی کرنا، تھوڑا دل میں جو ہے تھوڑی سی عداوت رکھنا، ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ یہ ہم لوگوں کا مسلک ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ کربلا کیسے پیش آیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مہاجرین و انصار نے، وہ اس زمانے کے پارلیمنٹ سمجھ لیجئے، مہاجرین و انصار، ان سب نے اتفاق رائے سے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا. وہ چاہتے نہیں تھے, کہا نہیں میں نہیں چاہتا ہوں, یہ تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے, میں نہیں چاہتا ہوں. لیکن لوگوں نے بنا دیا ان کو, تو ان کو ماننا پڑا. تو انہوں نے کہا مجھ سے میرے ذمے کوئی اور کام سپرد کیا جائے تو میں تیار ہوں, اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں. بنا دیا تو ہو گیا نا خلیفہ. پھر حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق کی بیماری کا واقعہ پیش آیا, انتقال کا وقت آیا, تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کو چن لیا. تمام صحابہ نے مان لیا. اس میں حضرت علی بھی تھے, حضرت علی جن کو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر کے خلاف تھے, وہ تھے بالکل نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو اس وقت بھی حضرت علی مرتضیٰ نے بھی بیعت کی. بیعت کا مطلب ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا, میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں, سب نے, اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں. پھر عمر فاروق نے 12-13 سال حکومت چلائی, بہت زبردست, اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے تھے. یہ نہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے, اگر نہیں تو وہ رشتہ داروں سے لا سکتے تھے, لیکن خوددار آدمی تھے نا. بیت المال کو اپنا نہیں سمجھتے تھے, یہ بیت المال ہے مسلمانوں کا ہے. پوچھتے تھے لوگوں سے مجھے شہد چاہیے, مجھے فلاں چاہیے, کپڑے میں پیون لگے ہوئے. ایسی حکومت انہوں نے چلائی. تو ان کے انتقال کے بعد ان کو ابو لولو نامی ایک شخص نے نیزہ لگایا, چھری سے خنجر سے حملہ کیا, ان کو شہید کر دیا. کتنا برا آدمی ہے وہ ابو لولو, کتنا برا آدمی ہے. لیکن بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان کو علیہ السلام کہتے ہیں. اس دن جو ہے عید مناتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا, پھر حضرت عمر نے 6 آدمیوں کو چنا. 6 آدمیوں کو, حضرت علی بھی تھے, حضرت عثمان, عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ وغیرہ 6. تو آخر میں حضرت عثمان غنی پر اتفاق ہوا, تو حضرت علی نے بھی بیعت کی. نہیں تو علی مرتضیٰ کیا تھے, شیر خدا تھے نا, نہیں تھے. وہ تو شیر تھے, اسد اللہ تھے. وہ تو مخالفت کرتے, وہ جلوس نکالتے, وہ یہ کرتے. کیا دیکھ رہے ہیں تاریخ میں ہم لوگ؟ بالکل نہیں دیکھ رہے. انہوں نے بھی مان لیا, انہوں نے بھی مان لیا. پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, انہوں نے بھی حکومت چلائی. لیکن ان کے دور میں جو ہے نا, یہ فتنہ شروع ہو گیا. مصر والے, عراق والے, انہوں نے بہت فتنہ کیا. حضرت عثمان پر طرح طرح کے خواہ کے الزام لگائے, ان کو شہید کیا. کیا کیا ہے؟ شہید کیا ان کو. وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ میرے لیے کافی ہے, اس کا مطلب ہے خون, وہاں پر خون کا قطرہ وہاں گر گیا. الف لام میں وہاں آپ دیکھیں گے. تو ان کو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ خلافت چھوڑ دو, ہم آپ کو چھوڑیں گے. انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اللہ کی طرف سے ایک امانت ملے گی, اس امانت کو چھوڑنا نہیں, امانت کو چھوڑنا نہیں. تو کہا شہید ہو گئے. لیکن مدینہ منورہ میں خون ریزی ہونے نہیں دیا. آپ کے بہت سارے طرفدار آئے, ہم ان کا بدلہ لیں گے, جو مصر وغیرہ سے آئے ہوئے تھے لوگ, ان کا ہم بدلہ لیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں نہیں نہیں, میری وجہ سے مت کرو. مدینہ منورہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ایسا مت کرو, مت کرو. اچھا, پھر شہید کیے گئے 18 ذی الحجہ. کب؟ 18 ذی الحجہ. آپ دیکھ رہے ہیں نا 18 ذی الحجہ میں کیا کیا ہوتا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب لوگوں نے, مہاجرین و انصار نے مل کر خلیفہ بنایا, خلیفہ بنایا ان کو. اچھا, شام میں تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. ارے ان کے بارے میں بھی ہمارے سنی کے لانے والے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں فطور ہے, وہ بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں. نہیں کہنا ہے, علماء نے منع کیا ہے, قرآن میں منع کیا ہے, حدیث میں بھی منع کیا ہے, مت کہو.
تو انہوں نے یہ کہا حضرت علی سے، میں آپ کی خلافت تسلیم کروں گا، مگر جو حضرت عثمان کے قاتلین ہیں، قتل کرنے والے، ان کو ہمارے حوالے کرو یا آپ ان کو سزا دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجبور تھے۔ جب حضرت علی کہتے تھے کون ہے وہ قاتلین، تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت علی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا۔ اس طرح کیا ہو گیا؟ جنگ جمل ہو گئی۔ جنگ جمل تو پہلے ہو گئی، حضرت عائشہ بھی تھی۔ جنگ صفین، سمجھ گئے، خون ریزی ہو گئی۔ تو میں نے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو قول نقل کیا۔ کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کیا رائے ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا بھائی وہ ایک خون تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے ہاتھ کو اس سے روک لیا، اب ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا چاہتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر ایک موقع آیا، حضرت علی کو بھی لوگوں نے شہید کیا، صحابہ نے نہیں کیا، مہاجرین نے نہیں کیا۔ اب یہ بات آپ کو سمجھنا ہے، یہ وہی باہر کے، کہاں کے، عراق، مصر وغیرہ کے لوگ تھے۔ حضرت حسن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، ان کو خلیفہ بنایا۔ وہ بہت نرم مزاج تھے، خون ریزی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ سید، یہ میرا آقا سید، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے امت کے دو گروہوں میں صلح کر دے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرطوں کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا؟ صلح کیا ہے۔ پھر حضرت معاویہ کی حکومت بن گئی۔ اس کو خلافت راشدہ نہیں کہتے ہیں، بات سمجھنا ہے۔ خلافت راشدہ حکومت اس طرح کی، اس میں اس کے ماننے والوں میں کون تھے؟ حضرت حسین بھی تھے۔ حضرت حسین نے کوئی وہاں لڑائی جھگڑے کا وہ جلسہ جلوس نہیں نکالا ہے، بالکل نہیں نکالا۔ حضرت حسن نے نکالا؟ نہیں نکالا۔ آل بیت نے نکالا؟ نہیں نکالا۔ پھر کیا ہو گیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، تو یزید جو ہے وہ بن گیا، بادشاہ بن گیا۔ تو اس پر اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ تو یزید کو یہ خطرہ تھا کہ اگر حسین ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میری حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ حضرت حسین کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی نہیں مانتے تھے یزید کی حکومت کو، اور ایک اور صحابی تھے زبیر ابن العوام غالباً، وہ دونوں، لیکن یزید سمجھتا تھا ارے ان دونوں کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، تو لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کو ان سے خطرہ تھا، تو زبردستی کی ان پر بیعت کرو۔ لیکن حضرت حسین تو حسین تھے، اہل بیت کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے جھکنا پسند نہیں کیا، جان دے دی مگر جھکنا پسند نہیں کیا۔ تو بہت ساری فوج لائے وہ یزید کے جو گورنر تھے نا، عبید اللہ ابن زیاد، کہاں پر تھے؟ عراق میں۔ اس نے جو ہے بہت ساری فوج لائے۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق والوں نے خط پر خط لکھا، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا 150 یا 160 کے قریب خط لکھا، آپ آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ کہاں پر؟ عراق آنا ہے آپ کو۔ تو حضرت حسین شروع میں گئے نہیں، لیکن اپنے بھائی چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا وہاں۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو شروع میں 18,000 19,000 20,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن عبید اللہ ابن زیاد بڑا سفاک تھا، وہ بڑا ظالم تھا، وہ یزید کی طرف سے وہ وہاں حکمران تھا، گورنر تھا وہ۔ اس نے بڑی سختی کی کہ جو ان کے ساتھ رہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، گھروں کو کھود ڈالیں گے، آگ لگائیں گے۔ یہ ڈر گئے لوگ انسان کو آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کتنے کمزور ہوتے ہیں لوگ، آہستہ آہستہ حق بات کہنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے سختی ہو جائے۔ تو سختی ہو گئی تو وہ شہید کیے گئے۔ شہید ہوتے ہوتے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو پیغام بھیجا،
آپ تشریف نہ لائیں. ان لوگوں پر کوئی بھروسہ نہیں, ان عراق والوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. انہوں نے آپ کے والد صاحب کو بھی شہید کیا, ان کے ساتھ دھوکہ بازی کی, آپ کے ساتھ بھی دھوکہ بازی کریں گے یہ, آپ لہذا مت آئے. لیکن حضرت حسین وہاں سے مدینہ سے پھر مکہ آئے تھے, مکے سے وہاں کوفے کی طرف نکل چکے تھے. اور حضرت مسلم ابن عقیل کے رشتہ دار بیٹے وغیرہ بھی تھے نا, تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جوش میں تھے, تو کہا نہیں ہم جو ہے بدلہ لیں گے ان کا. تو یہ لوگ سب چلے گئے کہاں پر؟ کربلا کے میدان میں. کربلا کے میدان میں یزیدی فوج جو بہت زیادہ ہے, 4-5 ہزار کی تعداد تھی. اب یہاں سے 72 نفر کہتے ہیں علماء تاریخ داں, تو ان کے درمیان آپ سمجھ سکتے ہیں 72 نفر اور 3-4 ہزار کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے. تو اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ بہت سارے اہل بیت وہ شہید ہو گئے. شہید ہوتے ہوتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ظہر کا وقت ہو رہا ہے دشمنوں سے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. ان سے اجازت لے کر نماز پڑھ لی. کتنی نماز کی اہمیت ہے. تو دوستوں بزرگوں واقعہ نہیں ہے, واقعہ زیادہ نہیں. اب اس میں لوگوں نے مرچ مسالے ملایا. میں آپ کو اہل سنت والجماعت کی باتیں بتا رہا ہوں. اگر آپ کو پڑھنا ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے, وہ پڑھیے. مولانا ابوالحسن علی ندوی کی ہے, مولانا عبدالشکور صاحب کی ہے. تو یہ خلفائے راشدین جب آپ پڑھیں گے تو سب سمجھ میں آئے گا آپ کی. اور صحابہ کے بارے میں پڑھتے رہنا ہے آپ کو, نہیں تو غلط فہمی ہو جائے گی. کل پرسوں بعد 2-3 دن کے بعد آپ دیکھیں گے سنیں گے نا, تو آپ کہیں گے کیا کیا ہو رہا ہے. اور ہمارے ہاں نوحہ کرنا منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی اس وقت بھی جو ہے نا لوگوں نے کیا بال کھینچا, یہ کپڑے پھاڑے نہیں, خون نکالا نہیں کیا. تو سب نے کیا کیا؟ صبر کیا, برداشت کیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو ہمیں یہ ٹھیک ہے, بہت افسوس کا مقام ہے, بہت دکھ کا مقام ہے, لیکن اس دکھی کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ ہم کپڑے جو ہے کالے کالے کپڑے پہنیں گے, ہاں ایسی بات نہیں ہے. تو ان باتوں کو سمجھنا جو ہے ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہمیں حلال و حرام کی تمیز بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ حلال و حرام کی تمیز. ایک میں حدیث سناتا ہوں, پہلے صحابہ کے بارے میں ہے. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی, میرے اصحاب کے بارے میں, مہاجرین کے بارے میں, انصار کے بارے میں, ازواج مطہرات کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے جتنے صحابہ ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو 2 بار. اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی, میرے بعد ان کو نشانہ مت بناؤ. نشانہ بنا رہے ہیں نا آج کل, ان کو ملامت کا نشانہ مت بناؤ. یہ کیا کون فرما رہا ہے؟ رسول اکرم. آپ کو پتہ تھا کہ لوگ ایسے لوگ آ جائیں گے بعد میں. فمن احبہم فبحبی احبہم, فمن جو احبہم صحابہ سے, خلفائے راشدین سے, حضرت ابو بکر سے, حضرت عمر سے, حضرت عثمان سے, حضرت علی سے اور دوسرے مہاجرین و انصار سے جو محبت کرے گا, دلی محبت کرے گا, دلی دوستی کرے گا, فبحبی احبہم, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کو مجھ سے محبت ہے اس لیے ان سے محبت کر رہے ہیں. اگر ان سے محبت نہیں کر رہے ہیں تو منافق ہے. منافق ہے. منافق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دل میں ایمان نہیں ہے, زبان پر لا الہ کہنا, اسلام کا دعویٰ کرنا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے نا, منافقین تھے. آگے فرمایا ومن ابغضہم, جو بغض رکھے ان سے. کن سے؟ صحابہ سے بغض رکھے. فببغضی ابغضہم, میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض ان کو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے, اس لیے صحابہ سے بغض کر رہے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ قربانی دینے والے صحابہ ہیں, مہاجرین ہیں, انصار ہے,
4 یار باصفا ہے نا. تو ان لوگوں کی قربانی کو تو یاد کرنا چاہیے. اسلام جو پھیلا ہے ایران میں، افغانستان میں، دنیا کے کونے کونے میں، ان بزرگوں کے دور میں تو پھیلا ہے. اور کب پھیلا ہے؟ آگے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جو ان کو تکلیف دے. اب وہ تو ابھی حیات نہیں ہے تو روحانی تکلیف تو ہوتی ہے. روحانی تکلیف ہوگی نا ان کو، یا قیامت میں ہوگی یا ابھی بھی ہوگی. ومن آذاہم، جو ان کو تکلیف دے، فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا کتنا خطرناک کام ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جب ہم پڑھتے ہیں رونے لگتے ہیں، نہیں روتے؟ اور مدینہ جب پہنچتے ہیں لوگ، وہاں روضہ اطہر کو دیکھتے ہیں، رونے لگتے ہیں لوگ، چیخنے لگتے ہیں لوگ، چلانے لگتے ہیں نا. اور جو ان کو تکلیف دے، کتنی بڑا خطرناک بات ہے. تو فرمایا فقط آذانی، جو ان کو جو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی، جو مجھ کو تکلیف دے، فقط آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف دی. اللہ کو تکلیف ہوتی نہیں، اللہ کو تکلیف ہوتی نہیں، لیکن ہے ایسا جیسے اللہ کو تکلیف دی. آگے فرمایا ومن آذ اللہ، جو اللہ کو تکلیف دے، فیوشک ان یأخذہ، تو یہ امید ہے کہ اللہ ان کو پکڑ لے گا. اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو بڑا خطرناک ہے. اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا ہے ہم لوگوں کو. بہت سارے آپ سنتے ہیں نا، آج آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو پر مسلمان کہلانے والے علماء بھی کچھ ہیں، ان میں وہ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا کے برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس لہٰذا ہمیں اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی ہے، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا ہے. جن بزرگوں کی بدولت ہم اور آپ مسلمان ہو گئے، ہم اور آپ یہاں نماز پڑھنے آئے، ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو برا بھلا کہنا. بھائی اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو برا کہنے سے منع کیا، جانوروں کو جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں ان کو جو ہے برا بھلا کہنے سے منع کیا اللہ پاک نے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. میں آج تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ان کو مت کہو. اگر ہم نے ان کو برا بھلا کہہ دیا تو وہ قرآن کو برا بھلا کہیں گے، صحابہ کو کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں گے، اسلام کا نقصان ہوگا. تو اس لیے کہا نہیں، حکمت کے ساتھ بحث کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن برا بھلا کہنا یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں ہے. لہذا ہمیں صحابہ، اولیاء کرام کہیں بھی ہو، کشمیر میں ہیں بہت سارے، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے کونے کونے میں ماشاءاللہ آرام فرمائے وہ لوگ، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہ پاک نے ایک دعا سکھائی ہم لوگوں کو. کون سی دعا سکھائی؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. کتنی پیاری دعا ہے. ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، وہ رخصت بھی ہو گئے. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں ان بزرگوں کے لیے ہمارے دلوں میں دشمنی، عداوت، بغض نہ ڈال. اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک دعا سکھا رہا ہے ہمیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے تو لہٰذا ایک تو آپ کو اور مجھ کو خود پڑھنا ہے قرآن شریف کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پھر اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی سکھانا ہے. ہم نے آج اپنے بچوں کو حوالے کر دیا کس کے؟ ایسے اسکولوں کے جس میں کرسچن بنایا جاتا ہے، جس میں دوسرے مذاہب کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، جس میں یوگا، اس کے پتہ نہیں سورج نمسکار، نعوذ باللہ کیا کیا ہوتا ہے، اس میں وہی سکھایا جاتا ہے. ہم لوگ جو ہے سوچتے نہیں.
تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ایسے اسکولوں میں ڈال رہے ہیں تو کم از کم جو ہے گھر میں ان کے ایمان کو مضبوط کریں، قرآن شریف کو صحیح کرے، کلمے کو صحیح کرے، جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. پھر اگر آپ دینا تو نہیں چاہیے، اپنے جو اسکول اچھے ہیں ماشاء اللہ، ہاں اچھے اسکول ہے اس میں ڈالنا چاہیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس میں ڈالنے کی. دوسری بات آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور سب ذمہ دار ہیں. اگر ہم جو ہے ایک غیر مسلم کو، دنیا کے مسلمان ایک کو دو کو بتائیں گے نا اسلام کے بارے میں محبت سے، حکمت کے ساتھ، تو جو ہے پورے ورلڈ کے لوگوں کو ہم بتا سکتے ہیں. آج کتنے پرسنٹ، 100 میں کتنے لوگ بتانے والے تبلیغ کرنے والے؟ 1-2%. جو مدارس چلاتے ہیں، جو دارالعلوم چلاتے ہیں یا کالجز چلاتے ہیں، ہائی اسکول وغیرہ چلاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یعنی لوگوں کو اچھی بات سنانا جو ہے سب کی ذمہ داری ہے. کہ بری بات دیکھیں تو بائی فورس روک دیں، ہاتھ سے روک دیں اس کو، میں حکمت کے ساتھ. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے روکنا پہلا درجہ ہے. دوسرا منہ سے کہنا. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو برا تو جانیں، آپ برائی کو برائی تو جانیں. جیسے آپ بازار میں جائیں گے، کتنے کاروبار ایسے ہیں حرام کاروبار ہیں، ان کے بارے میں آپ کم از کم دل میں برا سمجھ سکتے ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہے نا. آج ہمارے ورلڈ میں، دنیا میں، لداخ میں، کشمیر میں شراب جو ہے، لوگ شراب کو جو ہے بہت ہلکا سمجھنے لگے ہیں، سود کو ہلکا سمجھنے لگے ہیں لوگ. اس کے بارے میں ہم آئندہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. یہ سود اور شراب یہ برائیوں کی جڑیں ہیں. سود تو ایسا خراب ہے، کیا کہیں آپ کو. میں حدیث سنانے سے وہ کرتا ہوں، بہت سخت حدیثیں آئی ہیں. بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ارے یہ مولویوں کو کیا ہو گئے، یہ مولویوں کا یہ اونٹوں کا زمانہ تو ہے نہیں، یہ 6 صدی 5ویں صدی تو ہے نہیں، چلنے والا ہے نہیں، ایسا کہنے والے بھی ہیں. لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بتانا ہے. اگر نہیں بتائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مداہنت ہے. کیا ہے؟ مداہنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے اور اللہ رسول کی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.